بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری. آج اس پروگرام میں ہم جس شخصیت سے گفتگو کریں گے، پاکستان کی سیاست ہو، پاکستان کا کلچر ہو، پاکستان کی سپورٹس ہو، ان سب میں ان کا ایک اہم رول ہے. میری مراد ہے جناب مخدوم فیصل صالح حیات صاحب سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم فیصل صاحب. وعلیکم السلام بخاری صاحب. فیصل صاحب یہ فرمائیے کہ آج پاکستان جس نہج پہ کھڑا ہے سیاسی اعتبار سے، انٹرنیشنل ریلیشن کی بات ہم بعد میں کر لیں گے، آپ مطمئن ہیں ایک سیاستدان کی حیثیت سے، ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے، کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ اسٹریٹ اوے تو میرا جواب آپ کے سوال میں اگر آپ کہیں گی کہ ون لائنر جواب دیں تو میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں ہوگا کہ ہم آج ایک بہت ہی خطرناک دو رائے پہ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری آپ خود جانتے ہیں جو ہماری جو اس کو اسٹریٹجک صورتحال ہے، ہماری جو جغرافیائی صورتحال ہے، جو ہماری انٹرنل جو سیکیورٹی کے جو حالات ہیں. ٹھیک. اور خاص طور پہ ان سب کو جب آپ لنک کرتے ہیں ان انٹرنیشنل عوامل کے ساتھ جس میں پاکستان آج گھرا ہوا ہے، تو آپ کے سامنے ایک بڑا کلیئر کٹ ایک پکچر آپ کے سامنے آ جاتی ہے. صحیح. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ صورتحال جو آج تک کبھی ہم نے پہلے دیکھی نہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو یہ دہشت گردی کی جنگ جو ہے، اس میں جو ہم نے 10 سال پہلے فیصلے کیے وہ تو اپنی جگہ. ٹھیک. آج وہ میں یہ نہیں کہوں گا وہ فیصلے میں ہانٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ان کی جو امپلیمنٹیشن ہوئی ہے پچھلے چند سالوں میں کہوں گا، یا ان کی جو فال آؤٹ ہے، یا اس سے میں ایک قدم آگے جا کے میں یہ کہوں گا کہ ہم کہنے کو تو ہم اتحادی ہیں امریکہ کے، اور بڑا اچھا لفظ جو ہے زبانی ہمیں لگتا بھی ہے اتحادی، بٹ یہ یک طرفہ اتحاد ہے. بالکل درست. اس میں کسی کو جو نتائج ہم نے بھگتے ہیں اس اتحاد کے، ٹھیک، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. وہ حاکم ہیں، ہم محکوم ہیں، جو ہماری اور خاص طور پہ ابھی جیسے ایونٹس نے یعنی ایک طرح سے کلائنٹ اسٹیٹ کی طرح سے ہمیں ٹریٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک. اس نے ہمارے ان پریشرز کو اور ہماری یہ جو افراتفری ہے، یہ ہماری جو کنفیوژن ہے، یہ ہمارا جو کرائسس ہے، اس کو مزید اگریویٹ کیا ہے. اس میں ہماری جو اپنی موجودہ یہاں پہ جو صورتحال ہے پاکستان کی، جو ہماری لیڈرشپ ہے، اس نے کس طرح ان کو ساتھ انٹریکٹ کیا، پاکستان کا نقطہ نگاہ ان تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا. ٹھیک ہے جی. وہ بھی بہت بڑا اس میں ایک فیکٹر ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو بہتر انداز میں امریکہ کے ساتھ 1-to-1 انداز میں ہم ٹھیک برابری کی بنیاد پہ جو ایک ٹریڈیشنلی بات کہی جاتی. ٹھیک. اتنا مجھے ضرور پتہ ہے کیونکہ میں ماضی کی گورنمنٹ جو جنرل مشرف کی رہی اس کا بھی میں اس میں شامل رہا ہوں، اور میں 2 سال میں انٹیریئر میں رہا ہوں، اور ایک ڈائریکٹ میرا انٹر ایکشن تھا امریکہ کے ساتھ. ٹھیک. لیکن میں آن ریکارڈ بات پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، میں دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس طرح امریکہ کے سامنے بالکل چاروں شانے چت نہیں تھے. ہم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا جس طرح آج ہم نے بنا لیا ہے. اور خاص طور پہ آج اس لیے بھی یہ المیہ زیادہ مجھے دکھ ہوتا ہے یہ اس المیہ پہ کہ آج تو ایک جمہوری حکومت ہے، ایک جمہوری نظام ہے، ایک ڈیموکریٹک سسٹم پاکستان میں. اور ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے جی کہ آپ میں اعتماد، آپ میں کانفیڈنس زیادہ آتا ہے، اور آپ کیونکہ آپ کے پیچھے پوری عوام کی پوری طاقت ہے آپ کی. جی ٹھیک ہے جی. اور دنیا میں جہاں بھی جمہوریتیں ہیں وہ آپ دیکھیے وہ کس اعتماد کے ساتھ اور پرعزم انداز میں وہ اپنے نقطہ نگاہ کو دنیا میں پیش بھی کرتی ہیں اور لوگوں سے منواتی بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمیں بہت بڑے ہمارے گمبھیر چیلنجز ہیں جی، اور یہ چیلنجز جو ہیں یہ افیکٹ ہمارے سیاسی نظام کو بھی انہوں نے کیا ہے. ہماری اقتصادیات تو ہے ہی صحیح افیکٹڈ اسے بری طرح، جو اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کرپل ہو چکی ہے، لیکن بہت شدید پریشر میں ہے. یعنی مخدوم صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو انٹرنل انسٹیبلٹی ہے یہ فورن فیکٹرز جو ہیں یہ ان کی وجہ سے؟ یقیناً فورن فیکٹرز، اور اس کے ساتھ ہمارا جو رد عمل ہے، ہمارا جو اپنا کانڈکٹ ہے بطور پاکستانی حکومت کے، پاکستانی عوام کے اور پاکستانی سسٹم کے حوالے سے، اس وجہ سے ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اپنے لوگ جو ہیں ہمارے اس موجودہ سسٹم سے بھی نالا ہو رہے ہیں. ڈیموکریسی خود بذات خود جو نظام ہے، جو بڑے مشکلوں سے واپس آیا،
وہ خود مجھے آج انڈر تھریٹ نظر آ رہا ہے یہ نظام جو ہے، اس یہ جو ہماری جو صورتحال ہمیں جو درپیش ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آج پاکستان کے مختلف کونوں سے جو آوازیں آ رہی ہیں ہمیں علیحدگی پسندی کی، یہ تحریکیں پہلے بھی چلتی رہی ہیں پاکستان میں عرصے دراز لیکن سے. آج جتنی اسٹرانگ وہ ہیں، آج جس شدت کے ساتھ، جس انٹینسٹی کے ساتھ علیحدگی پسند کی تحریکیں، سیکٹیرین اسٹرائف، دہشت گردی، اس تمام جب یہ مل کے انہوں نے ہمارے سوشل، اکنامک اور ڈیموکریٹک فیبرک کو تار کر دیا. ٹھیک. اور اب یہ یہاں پہ ایک ہی چیز ہے جو میٹر کرتی ہے، وہ ہے کہ ہماری موجودہ لیڈرشپ. اور لیڈرشپ میں میں صرف حکومتی لیڈرشپ کو نہیں کہوں گا، میں اپنی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ اور عسکری لیڈرشپ کو شامل کروں گا اس میں کہ وہ ایک پیج پہ آنا پڑے گا. ایک پیج پہ ان کو آنا پڑے گا جی. ان کو یکجا ایک ان کو پاکستان کی جو اسٹریٹجک ترین جو ہمارے جو مفادات ہیں اور جو ہمارے جو انٹرسٹ ہیں، ایک باٹم لائن ان کو ڈرا کرنی ہوگی اس پہ. جو انٹرنل انسٹیبلٹی ہے، اس میں کرپشن بہت بڑا فیکٹر ہے، اور آپ نے کرپشن کے خلاف جو آواز اٹھائی تھی اور جس شد و مد کے ساتھ آپ سپریم کورٹ میں گئے اور 45 گھنٹے آپ نے سپریم کورٹ کو ایڈریس کیا، وہ جہاد جو آپ نے شروع کیا تھا وہ کہاں رہ گیا؟ 3.5 سال حکومت میں تو ہمیں شامل ہوئے 5 ماہ ہوئے ہیں. اس سے پہلے 3.5 سال ہم اپوزیشن میں رہے، اور میں اپنی پارٹی کا پارلیمانی لیڈر رہا ہوں میں اس کا. اس حوالے سے میں نے بھرپور انداز میں نے اس موجودہ حکومت جس کا آج ہم حصہ بھی ہیں اور ہمارے اوپر اس کی نکتہ چینی بھی کی جاتی ہے، میں نے ان کی تمام ان کارروائیوں کی، ان پالیسیوں کا بڑا میں شدت کے ساتھ میں اس کا ناقد رہا ہوں. اور میں پہلا پارلیمنٹیرین ہوں، پولیٹیشین ہوں جس نے صرف الزامات نہیں لگائے، بلکہ ان الزامات کو پروو کرنے کے حوالے سے میں نے اور ہائیسٹ کورٹ میں گیا. یہ بجلی کا بحران جو تھا اس میں رینٹل پاورز کے حوالے سے، اور میری کنوکشن تھی کہ یہ جو رینٹل پاورز کی جو اسکیم ہے، یہ سوائے یہ سب سے بڑا میسو اسکیم ہے کرپشن کا. ٹھیک. اور آج بھی میں اپنی اس رائے پہ قائم ہوں. میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا، میں نے کرپشن کی نہ صرف نشاندہی کی اس کیس کے اوپر، بلکہ سپریم کورٹ نے میرے ہی اس پٹیشن پہ انہوں نے ریلیف بھی دیا، میری بات انہوں نے مانی. پیسے واپس دلائے، انہوں نے 5 ارب روپیہ واپس دلوایا. ابھی 18 ارب مزید واپس ہونا ہے. ٹھیک. اور یہ کیس ابھی چل رہا ہے. جیسے میں بے شک میں حکومت میں ہوں، لیکن جب یہ کیس دوبارہ سپریم کورٹ میں یہ آئے گا، ہیئرنگ اس کی ہوگی، آپ پھر جائیں گے اسی شد و مد کے ساتھ؟ میں اسی شد و مد سے جاؤں گا، کیونکہ میری کنوکشن ہے کہ دیکھیں، رائٹ از اے رائٹ. آپ حکومت میں ہوں، آپ اپوزیشن میں ہوں. میں جو میں نے کروسیڈ شروع کیا، جو جہاد شروع کیا، اس سے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا میں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا ذاتی کیس تو ہے نہیں جی رینٹل پاورز کا. پاکستانی عوام کا کیس ہے. عوام کے ساتھ ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، اس حوالے سے جو میں اپنا رول ادا کر سکتا ہوں میں کروں گا. آج حکومت میں ہوتے ہوئے بھی میں نے ہائیسٹ فورمز پہ میں نے ان کو یہ تنبیہ کی ہے کہ آپ اگر رینٹل پاورز کے اس پالیسی کو آگے لے کر چلیں گے. مخدوم صاحب، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں. یہ ایک تاثر ہے کہ پاکستان میں انرجی کا کوئی کرائسس نہیں تھا، کوئی کمی نہیں تھی. جتنی ہماری نیشنل ریکوائرمنٹ تھی اتنی ہماری کیپیسٹی تھی جنریٹ کرنے کی. اگر آپ کے وقت کے آئی پی پیز جو ہیں ان کو جاری و ساری رکھا جاتا تو کوئی ضرورت نہیں تھی رینٹل پاورز کے پروجیکٹ لانے کی. اور جو آ کے لاشیں کھڑی ہیں سمندر کے اندر، وہ آپ کے سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. مجھے یہ فرمائیے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سارے رینٹل پاورز کے پروجیکٹ جو تھے، یہ صرف لوگوں کے کرپٹ مائنڈ کی تخلیق تھے اور لا کے انہوں نے اس میں پیسے بنائے ہیں؟ ہمیں رینٹل پاورز کی کسی طور پہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی. اور یقیناً ہمارے پاس آج بھی جو ہماری انسٹالڈ کیپیسٹی ہے، بجلی پیداواری صلاحیت ہمارے پاس ہے، وہ 21,000 میگا واٹ سے زائد ہے. پیک ڈیمانڈ ہماری ہوتی ہے جون میں، جب ہماری ڈیمانڈ 17,000 یا 17,500 کے قریب جا کے، یا پیک 18,000 پہ جا کے پہنچتی ہے. آپ اگر اپنی ہی صلاحیت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، یا جو آپ کے پائپ لائن میں پروجیکٹ ہیں ان پہ کام کریں، یا آپ کی جو اپنی پیپکو کی اپنے جو ان کے پرانے جو ان کے جو گریڈ اسٹیشنز ہیں، ان کی جن کو آپ جنکوز کہتے ہیں، ان کے جو یہاں پہ جو پرانی آبسلیٹ مشینری جن کو آج تک کبھی آپ نے اس کی اوور ہالنگ بھی نہیں کی، ان کو آپ ٹھیک کر لیں تو آپ کی یہ سارا کرائسس ختم ہو. اور اس سے بڑھ کے ایک اور، اگر آپ اپنی ریکوریاں کریں.
جتنے زیادہ ڈیفالٹرز ہیں وہ سارے کے سارے حکومتی یا ادارے ہیں. جی بخاری صاحب، میں اسی بات کی میں نشاندہی کر، آج 300 ارب سے زیادہ ہمارے مختلف حکومتی ادارے وہ اوک کرتے ہیں پیپکو کو. تو کیسے پیپکو چلے گی؟ آپ صرف ہیسکو جو حیدرآباد سپلائی کمپنی 70 ارب روپے، 80 ارب آج، My 80 ارب ان کی اوور ڈیو، ان کی جو انہوں نے وصولی کرنی یہاں پہ. مگر یہ وصولی نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کی نااہلی، پیپکو کی اور رابطہ کی نااہلی ہے. یہ حال کراچی کا ہے. اس سے زیادہ سب کا حال یہاں پہ یہ آپ دیکھیں، سب کا حال ان یہ جتنی ان کو ہم ڈسکس کہتے ہیں جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، اگر یہ وصولیاں نہیں کرتی، ان کی نااہلی ہے نا، یہی مس مینجمنٹ ہے. اس مس مینجمنٹ کا خمیازہ پاکستان کی قوم بھگت رہی ہے آج. اور اگر یہ رینٹل پاور لگ جاتے ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو مزید پاکستانی عوام 100 ارب روپے کے مقروض ہو جائیں گے، اور وہ پیسہ عوام کے پاس جانا نہیں ہے، وہ تو کسی کی جیب میں چلا جائے گا پیسہ. آپ پاور کوریڈورز میں موجود ہیں، کیا ان حلقوں میں ابھی بھی آپ اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں؟ ہم کولیشن پارٹنرز ہیں، میں بھی اس کیبنٹ کا حصہ ہوں. کئی دفعہ ہم نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے، اور میں نے خود یہ پوائنٹ کئی دفعہ اس کو ریز کی ہے، لیکن اس کا ہمیں خاطر خواہ کوئی جواب ہمیں آج تک نہیں مل سکے. اور ہم نے اپنی پارٹی لیڈرشپ سے بھی کہا ہے کہ جی آپ اپنے طور پہ اس ایشو کو اٹھائیے. ہماری پارٹی لیڈرشپ نے ابھی حال ہی میں یہ پروپوز کیا ہے کہ جس طرح آپ نے نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ایک ابھی APC بلائی ہے، آپ پاور کرائسس کے اوپر ایک APC بلائیں. اس کی تفصیل میں جاتے ہیں. ناظرین، وقت ہے اس وقت ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو یہ گفتگو کریں گے مخدوم صاحب سے کہ پنجاب کے ساتھ جو ایک ستیلی ماں والا سلوک ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں. چلتے ہیں ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بریک پر جانے سے پہلے کہ جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے مخدوم صاحب سے کہ پنجاب کے ساتھ جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، جو کچھ سلوک ہو رہا ہے وہ اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں. جی مخدوم صاحب. بہر صاحب، میں سمجھتا ہوں جی، مجھے کیونکہ ان کا فگرز کا علم نہیں ہے کہ وہاں صورتحال کا ہے. میں تو آپ کو دو باتیں میں اگر آپ اجازت دیں مجھے. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، پنجاب میں سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے، پنجاب نے سب سے کم پیسے دینے ہیں پیپکو کے، 6 بلین دینے ہیں اس نے صرف. جب ہم 2 مئی کو ہم نے اس حکومت میں شمولیت اختیار کی تھی نا، 5 ماہ پہلے، اس وقت ہمارا 2-3 بڑے کلیئر کٹ آبجیکٹو تھے، ٹھیک، جن میں ایک میجر آبجیکٹو یہ تھا کہ ہمارے شامل ہونے کے ساتھ ہم نے عوام کو ریلیف دلوانا ہے. ٹھیک. تو آج ہم اپنے آپ سے، یہ عوام ہم سے سوال کرتے ہیں، ہماری پارٹی ہم سے سوال انٹرنل کرتی ہے. گفتگو تھی یا ان کو بھی بتایا تھا جن کے ساتھ شامل ہو رہے تھے؟ ان کو بتایا تھا ہم نے کہ جی ہم آپ کے شامل ہو رہے ہیں. ایک تو سیاسی جو نظام ہے اس میں مضبوطی آئے گی، تاکہ آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے پیپلز پارٹی کے پاس، تو ہمارے 50+ MMN شامل ہونے کے ساتھ آپ کو وہ اعتماد ہوگا کہ اب یعنی کوئی آپ کا کو تختہ نہیں الٹ سکتا، تاکہ آپ جو چیلنجز درپیش ملک کو ہیں مختلف فیلڈز میں، جن کا ان پہ صحیح فیصلے کر سکیں، امپلیمنٹ کر سکیں. ٹھیک ہے جی، اور ہم عوام کو ریلیف دیں. ٹھیک. یہ بڑی کلیئر کٹ ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی. آج ہم عوام کو کیا ریلیف دے سکیں؟ ہم نے کوئی ریلیف نہیں ہے، بلکہ ان کے اضطراب میں اضافہ ہوا ہے، اور ہمیں عوام کے سامنے جا کے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی حل ہمیں نظر نہیں آتا. لہٰذا آپ نے پنجاب کی بات کی، تو میں خود پنجاب کے رہنے میں نے اپنے ضلع کی آپ کو بات کی ہے. اگر پنجاب کے ساتھ زیادتی ہوگی تو میں ضرور اس میں آواز اٹھاؤں گا. اگر پنجاب کے مفادات کو کسی وجہ سے کوئی زچ پہنچانے کی کوشش کی گئی تو ہم یقیناً اس پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے ہمارا سب کا فرض ہے. کالا باغ ڈیم جو ہے وہ سیاست کی نظر ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بر وقت بن جاتا، آج ڈیم ہوتا، تو نہ انرجی کرائسس ہوتا، نہ سیلاب سے یہ تباہیاں آتی؟ بخاری صاحب، میرا یہ پختہ یقین ہے کہ پاکستان نے اپنی انرجی، توانائی اور آبپاشی دونوں کے لیے کالا باغ ڈیم ناگزیر ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ اس کو سیاست کی نظر کر دیا گیا ہے، اور اس کو اس کو اصل میں سمجھنے کی بجائے مختلف سیاسی عوامل نے آ کر بالکل اس کی جو حقیقت تھی. مخدوم صاحب، ایک تاثر یہ بھی ہے کہ مقامی سیاست اپنی جگہ، لیکن کچھ غیر ملکی، میں اگر آپ چاہیں تو میں نام بھی لے دیتا ہوں، بھارت نے، امریکہ نے کچھ انویسٹمنٹ بھی کی ہے اس ایشو کے اوپر کہ وہ یہ کالا باغ ڈیم بننے نہ پائے. ہمارا جو ملک کا اندرونی خلفشار ہے، جو ہماری ہائٹنڈ پولرائزیشن ہے، شارپنڈ پولرائزیشن جو ہماری ہے ہر فیلڈ میں، سیاست میں بھی،
سیکٹیرین ہر فیلڈ میں، اس میں یقیناً ہمارے جو باہر کے جو لوگ ہیں جو پاکستان میں امن نہیں چاہتے، جو پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں چاہتے، جو پاکستان میں استحکام نہیں دیکھنا چاہتے، ان کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے اس میں. کوئی امکان ہے کہ اس ایشو کو آپ ریوائیو کریں گے پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھا کے کالا باغ ڈیم؟ کیونکہ بخاری صاحب اب یہ ایک سیاسی ایشو بن چکا ہے، ایک ڈیویسو ایشو بن چکا ہے. اب اس کو اس طریقے سے ہینڈل کرنا پڑے گا. ہمارے سندھی بھائیوں کو اس حوالے سے اعتراضات ہیں، کچھ ہمارے خیبر پختونخوا کے کچھ ایلیمنٹس جن کو اس پہ اعتراض ہے. ہماری پارٹی نے اس حوالے سے ایک تجویز پیش کی تھی کہ کالا باغ ڈیم پہ ایک آپ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کر لیں، اے پی سی کر لیں، جو بھی نام دے دیں، ایک بلائیں اس کو، تاکہ جن کے جو اعتراضات ہیں اس کو ایڈریس کیا جا سکے. ایک کمرے میں آ کے بیٹھ جائیں سب، جو جن کے اعتراضات ہیں وہاں اعتراضات آ کے سب کے سامنے وہ بیان کریں، اور اگر ان کو سیٹسفائی نہ کیا جا سکے تو ان کے اعتراضات قبول کر لی جائیں، لیکن کھلے دل سے ہیں، اوپن مائنڈ سے ہیں. اس کا آپ نام چینج کر لیں، ہاں کوئی بھی نام رکھ لیں. کالا باغ کی جو آپ اس کا سندھ ڈیم رکھ لیں، خیبر پختونخوا ڈیم رکھ لیں، بلوچستان ڈیم رکھ لیں، میران جو بھی ہے آپ رکھ لیں. مجھے ایک اور جو بہت بڑا خطرہ بھی نظر آ رہا ہے، ایک تو ہماری یہ ہے نا انرجی کرائسس، جو 18 سے 20 گھنٹے ہماری لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کم بھی ہوگی تو 10-12 گھنٹے تو ہوگی لوڈ شیڈنگ. ٹھیک. اس سے بڑا مجھے ایک جو کرائسس نظر آ رہا ہے آنے والے سالوں میں، وہ ہے پانی کا مسئلہ. آج بھی اس کے باوجود کہ ہماری ایک ہندوستان کے ساتھ واٹر ٹریٹی ہے، ایک ہمارا اپنا یہاں پہ ارسا کا ایک ادارہ ہے جو ہمارے صوبوں کے ساتھ اس کا وہ کرتا ہے، مینیج کرتا ہے پانی کے ریسورسز کو، پانی ہمارے پاس نہ ہونے کے برابر ہے. مخدوم صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ سیاست کی نظر ہو گیا، یہ ایشو گراس روٹ لیول پر عوام اس کی مخالفت کر رہے ہیں یا چند مخصوص سیاسی پارٹیاں اور اس کی لیڈرشپ اس کی مخالفت؟ میرے نزدیک جی، میرے ویو میں چند ایک وہاں پہ سیاسی عناصر ہیں، گروپس ہیں وہاں پہ، ان کو آپ کئی کو پارٹی بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس کی خاطر انہوں نے یہ ایشو اٹھائے ہوئے ہیں. اور ہمارے عوام جو ہیں کئی دفعہ وہ اس جذباتی کیفیت میں وہ اس کے انفلوئنس میں بھی آ جاتے ہیں. تو یہاں پہ میری استطاع ہے تمام محب وطن سیاسی جماعتوں سے، خاص طور پہ ہماری جو سندھ کی ہے، خیبر پختونخوا کی، ایک نیشنل سوچ اپنائیں، اس کے اوپر ایک قومی سوچ، کہ اپنی جو میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ اپنی علاقائی اور گروہی سیاست سے باہر نکل کر قومی سوچ اپنے اندر لے کے آئیں. اور یہ سب سے بڑی قومی سروس، اور صرف قومی سروس نہیں، اپنے صوبے کی سروس سب سے بڑی یہ ہوگی کہ آپ اپنے لوگوں کو ریلیف دیجیے گا. آج آپ دیکھیے کتنی غربت اور افلاس ہے ان صوبوں میں، ان کے آپ جا کے ان کے رورل ایریاز میں جا کے دیکھیں. اگر یہاں پہ پانی کی وافر مقدار ہو، اگر یہاں بجلی ہو یہاں پہ، تو یہ یکدم دنیا بدل جائے گی، تبدیل ہو جائیں گے. ان کی جو اقتصادی صورتحال ہے، معاشی صورتحال یکساں تبدیل ہو جائے گی. تو یہ میرے خیال میں سب سے بڑی ڈس سروس ہے ان لوگوں کے ساتھ، ان ہمارے جو یہ دیہاتی علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان تمام صوبوں میں، کہ ان کو اسی وہ چکی میں ابھی تک وہ پیسا جا رہا ہے. اور جب تک ان کو یہ وسائل دستیاب نہیں ہوں گے وہ اس چکی سے باہر نہیں نکل سکیں گے. یہ جو بھارت کی طرف سے رویہ اختیار کیا گیا، جسے میں اپنی اصطلاح میں واٹر ٹیررزم یا آبی دہشت گردی کہتا ہوں، اس کے پس منظر کو دیکھیں، اس کی موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو اور بھی ضروری ہو جاتا ہے بالکل کہ ہم آپ کو دنیا کے ہر ایوان میں جا کر اپنی لابنگ کرنی ہوگی. اور اس حوالے سے ہم نے سنا ہے، ہمیں بتایا گیا جی کہ لابنگ شروع کی جا چکی ہے. اور ہمیں کچھ ابھی کشن گنگا ڈیم کے حوالے سے یہ ایک بڑی خوشخبری بھی آئی تھی کہ حکومت نے اور منسٹر آف واٹر پاور نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے کچھ ریلیف بھی ان کو ملا ہے، جو بڑی اچھی خوشائند بات ہے، جو یقین حکومت کی کامیابی بھی ہے. اس کو ہمیں مزید آگے بڑھانا ہے اور اس کو آگے اس کو کامیابی سے لے کے جانا ہے، کیونکہ دنیا کو ہم نے باور کرانا ہے ایک ہندوستان کشمیر میں جو اس کا رول ہے، جس کے بارہا ہم اس کی ہم کرتے ہیں، ہر فورم میں جا کے ہم وہ بات کرتے ہیں جو اس کی دہشت گردی ہے نہتے کشمیریوں کے ساتھ. اور ساتھ یہ جو کشمیر سے جو دریا آ رہے ہیں وہیں سے آ رہے ہیں، اس کی جو بندش انہوں نے کر دی ہے. یہ ہمیں ہندوستان کا اصل جو چہرہ ہے یہ دنیا کو ہمیں دکھانا پڑے گا. ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے مخدوم فیصل صالح حیات صاحب سے. اس وقت ایک بریک کا وقت ہے، بریک پر چلتے ہیں، واپس آئیں گے تو گفتگو کو پھر یہیں سے شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جی مخدوم صاحب، بات ہو گئی منگلا ڈیم کی بھی،
اور دوسرے ایشو پر بھی ہم نے بات کی. تھوڑی سی سیاست پر واپس آتے ہیں. ایک یہ بتائیے کہ جو آپ کے وزراء کے استعفوں کا اتنا شور و غوغا تھا پورے میڈیا میں بھی, اور پھر آپ نے کہا ہم چھوڑ رہے ہیں پارٹی, پھر آپ جا کے دوبارہ شامل ہو گئے, اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے. لوگوں کے ذہنوں میں اس کے بارے میں بہت سارے سوالات. تھوڑا سا بخار جب میں یہ کچھ میڈیا کی کچھ کرم فرماؤں نے کچھ زیادہ اس کو ہائپ دے دی. اتنا بڑا ایشو نہیں تھا یہ. حقیقت یہ ہے کہ جس طرح ہر کولیشن گورنمنٹ میں ہوتے ہیں جی, وہاں مسائل بھی ہوتے ہیں. وہاں پہ ہر ایک کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں, ہر ایک کی اپنی اپنی ضروریات ہیں, ڈیمانڈز بھی ہیں. تو ہماری پارٹی کے ڈیمانڈز بھی ہیں, ریکوائرمنٹس بھی ہیں. ہم اس حکومت میں شامل ہوئے تھے تو بہت ساری کمٹمنٹس ہوئی تھیں. ٹھیک, کچھ سیاسی تھیں, کچھ حکومتی سطح پہ تھیں یہاں پہ. تو اب اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ان میں سے کچھ کمٹمنٹس پہ جو پروگرس تھی وہ خاصی سلو تھی. ٹھیک, اس میں ہمارے جو معزز ممبران اسمبلی ہیں ان کی کچھ بڑی جائز کنسرنس تھے, شکایات بھی تھیں. کچھ ہمارے جو وزراء تھے ان کی بھی ریزرویشن تھی. تو اس حوالے سے ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں وقفے سے. تو جو ہماری یہ پارلیمانی پارٹی میٹنگ ہوئی جس کے بعد یہ پھر یہ صورتحال سامنے آئی, اس میں کچھ ایسی صورتحال بنی جہاں پہ ہمارے جو وزراء ہیں انہوں نے بھی کہا اس میٹنگ میں کہ جی ہمارے پاس پورے اختیارات نہیں ہیں اور ہمیں پورے فریڈم کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی وہاں پہ ہمیں وہ نہیں ہے, ہمارا وہ انوائرمنٹ نہیں ہے ہمارے یہاں. اس پہ پھر ہمارے کئی ممبران نے کہا ہمارے وزراء سے کہ اگر آپ کے پاس نہیں تو آپ پھر استعفیٰ دے دیں, کیونکہ آپ ڈیلیور تو کر سکتے نہیں ہیں. تو پھر وہاں ایک کنسنسس بنا وہاں پہ کہ جی ہم وزراء نے سب نے کہا جی کہ ہم اپنی پارٹی لیڈرشپ کو, چودھری شہزاد صاحب کو اپنے استعفے دے دیتے ہیں اور ان پہ ہم چھوڑتے ہیں کہ جی کس طریقے سے پارٹی کے انٹرسٹ, پارٹی کے مفادات کو آگے لے کر وہ چل سکتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے یہ بات کریں, ان کو باور کرائیں کہ ہمارے جنرل گریونسز ہیں. دیکھیں ہماری پارٹی کا جو سب سے بڑا جو انفرادیت ہے نا جی, وہ یہ کہ یہ ہمارے جو ممبرز ہیں ان کی کانسٹیٹوئنسی بیسڈ پالیٹکس ہے. اپنے ان کے علاقوں میں ان کے اپنے ذاتی گروپنگز ہیں, ان کے اپنے ووٹس ہیں, ان کے اپنے وہاں پہ بنی ہوئی ہیں, ان کی وہاں پہ اسٹرانگ ہولڈز بنے ہوئے ہیں. تو نیچرلی عوام کی توقعات, ہمارے حلقوں والوں کی توقعات ہم سے جب ہم حکومت میں شامل ہوئے ہیں تو وہ بڑھ گئی ہیں. پہلے اپوزیشن میں ہم تھے تو ہمارے عوام کو معلوم تھا کہ ہم اپوزیشن میں رہ کے ہم کیا کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں. اب گورنمنٹ میں آنے کے بعد تو نیچرلی توقعات بڑھ جاتی ہیں. تو اگر ہم وہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے عوام کے لیے تو ہمارے اوپر پریشر پڑے گا. تو یہ کچھ چیزیں تھیں اس قسم کی جس نے یہ ایک جو ہمیں اس میٹنگ میں ہمیں جو یہاں تک اسٹیج تک ہمیں لے آئی, جہاں ہمیں اپنے استعفے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو دیے اور پھر پارٹی لیڈرشپ پہ ہم نے چھوڑا کہ جی آپ جا کے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ملاقات ہو گئی. جی اس ملاقات میں جو ایشورنسز دی گئی ہیں ظاہر ہے پارٹی کی لیڈرشپ نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوں گی. آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس دفعہ سیریس ہے اور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, کیونکہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ زرداری صاحب کے پاس ایک ایسی چھڑی ہے, وہ جب چاہتے ہیں کسی کو ناراض کر لیتے ہیں, جب چاہتے ہیں ان کو منا لیتے ہیں. ان کے ساتھ 6 دفعہ ری یونین ہو چکی ہے آپ کے سامنے. تو جو ایشورنسز دی گئی ہیں آپ مطمئن ہیں اس سے؟ دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری جو پارٹی لیڈرشپ نے ہمیں جو بات کہی ہے کہ جی یہ ایشورنسز ہیں, یہ انہوں نے ہمیں کمٹمنٹ دوبارہ کہی ہے اور چند دنوں میں جتنے بھی یہ آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں یہ ریزالو ہو جائیں گے. اصل شکایت ہمیں ہے ہی پرائم منسٹر کے ساتھ. ٹھیک, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, کیونکہ پریزیڈنٹ زرداری نے کئی موقع پہ جو ہے وہ بلکہ کئی دفعہ انہوں نے کہا جی کہ جو میں نے آپ سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, کیونکہ ہمارا جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے وہ ہماری زرداری صاحب سے ہوئی تھی, کیونکہ وہ کو چیئر پرسن ہیں پیپلز پارٹی کا. ہماری جو سیاسی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, ہم 2 سیاسی جماعتیں ہیں تو دونوں سیاسی جماعتوں کے ہیڈس کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی. تو پیپلز پارٹی کے ہیڈ تو زرداری صاحب ہیں نا جی, پریزیڈنٹ بھی ہیں وہ. اس لیے زرداری صاحب نے ہمیشہ ایک بڑا پازیٹیو ان کا ایک ایٹیٹیوڈ اور پرو ایکٹیو ایٹیٹیوڈ ان کا کانٹیکٹ رہا ہے. اور ہمارے وزراء کو, ہمارے ایم این ایز کو کچھ شکایات ہیں, ایون صرف ہمیں نہیں ہے بلکہ پیپلز پارٹی کے بھی اب تو جو کئی ایم این ایز ہیں مجھے پتہ ہے ان کو جو شکایت ہے وہ ان کے پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں. اور میں توقع کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایک سلجھے ہوئے ایک سیاستدان بھی ہیں, سمجھدار آدمی ہیں. وہ حالات کو, آپ کے پرانے ساتھی بھی ہیں. ہاں پرانے ساتھی بھی ہیں جی. وہ حالات کی نزاکت کو سمجھیں گے اور اس حد تک
اس بات کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے جہاں پہ مزید تلخیاں اور کشیدگیاں جو ہیں وہ جنم لینا شروع ہو جائیں۔ مخدوم صاحب، آپ پیپلز پارٹی کا بہت عہد جوانی میں حصہ بنے تھے اور ایک طویل سفر ہے آپ کا، خاص طور سے بھٹو صاحب کے دور میں، پھر اس کے بعد ظاہر بے نظیر کے دور میں۔ آپ سے میں صرف ایک کامنٹ چاہوں گا کہ جس پیپلز پارٹی کو آپ نے جوائن کیا تھا، جس پیپلز پارٹی کو آپ نے اپنا شباب دیا، وہ پیپلز پارٹی آج ان 3 بنیادی اصولوں پر کاربند ہے جس نے اٹریکٹ کر کے ایک ریولوشن کی سی کیفیت پیدا کر دی تھی؟ آپ نے بخاری ایسا سوال کر دیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا اس کا جواب دوں۔ میری پیپلز پارٹی کے ساتھ 28 سالہ وابستگی رہی ہے۔ میں نے اپنی 9 عمری میں جب آنکھ کھولی، جب میں یونیورسٹی سے فارغ ہوا تو میں اسی پارٹی میں نے جوائن کیا، اور میرے لیے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو آج بھی میرے لیے وہ ہیرو ہیں۔ واہ۔ اور یعنی میری جو سیاست ہے، میرے اس میں جو آئیڈل ہے، وہ آج بھی ذوالفقار علی بھٹو ہے۔ اس میں مجھے کوئی میری مردوں والی بات ہے، کئی دفعہ اس بات کو میں کہہ چکا ہوں یہاں پہ۔ اور کوئی آپ کو اس کے قد کاٹ کا بندہ نظر آتا ہے پاکستان کا پولیٹیکل سین میں؟ میں نے ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست کی وجہ سے، اور اس کے بعد ان کی بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو، اللہ تعالیٰ ان کو خلیق رحمت کرے جی، ان کی مجھے آؤٹ آف کنوکشنز ہم نے قربانیاں بھی دی ہیں۔ ٹھیک۔ آپ جیلوں میں ایسے نہیں چلے، اور خاص میں اپنے بیک گراؤنڈ کی، ہمارے بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں جو عام طور پہ کہتے ہیں جی یہ رورل ایریاز کے ہیں اور ان کا یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ چینج ہو جاتے ہیں۔ میں تو شاہی قلعے میں اور جیلوں میں سالوں سال رہا ہوں میں یہاں پہ۔ ٹھیک۔ اور آؤٹ آف ایک کنوکشن تھی میری، کیونکہ ان آئیڈیاز میں میری بڑی اسٹرانگ بلیف تھی میری جی۔ مختصر سے ایک جواب دے دیں کہ آپ نے پارٹی چھوڑی کیوں؟ اب میں اس کو جی، وہ میرے 2002 میں میرے کچھ ڈفرینسز ہو گئے تھے محترمہ کے ساتھ۔ ٹھیک۔ اور میں کئی دفعہ اس کا پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اس وجہ سے میں نے محترمہ سے کہا جی کہ آپ پاکستان اگر واپس یا تو آ جائیں یا سیاست کریں آ کے آپ۔ ٹھیک۔ اگر آپ واپس نہیں آنا چاہتی تو یہ باہر بیٹھ کر سیاست جو آپ کر رہی ہیں یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا یہ، اور اس طرح پارٹی نہیں چلے گی۔ بہت سارے مسئلے تھے پارٹی کو اس وقت اور بھی یہاں پہ۔ اب زرداری صاحب نے غالباً بلاول کو نامینیٹ کیا ہے کہ وہ آ کے پارٹی کا مینٹل وہ سنبھالیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں نا جو ٹیسٹ آف دا پوڈنگ از ان اٹس ایٹنگ۔ اب ہیں تو صحیح، خون تو ان میں بھٹو کا خون ہے جی بلاول میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک وہ اور کس طرح اپنے آپ کو چلاتے ہیں، کامیابی سے آگے چلاتے ہیں، کیونکہ اس میں صرف بھٹو کا خون ہونا ہی لیڈرشپ کی لیے کافی نہیں ہے۔ اگر وہ ان کا ویژن ہونا، اگر وہ کافی ہوتا تو آج مرتضیٰ بھٹو بھی بہت بڑا لیڈر ہوتے، ان کے بیٹے تھے، وہ نہیں بن سکے۔ ان کی جگہ محترمہ بے نظیر بھٹو ان سے بہت بڑی بین الاقوامی سطح پہ لیڈر بنی یہاں پہ۔ لہٰذا بلاول کو بہت محنت کرنی ہوگی اگر اس نے سیاست سیریسلی کرنی ہے، اور پیپلز پارٹی کو اس نے لیڈ کرنا ہے جس طرح اس کے نانا نے یا اس کے والدہ نے اس کو لیڈ کیا۔ اور یہ کوئی پھولوں کی سیج بھی نہیں ہے، اور نہ ہی بچوں کا کھیل ہے، نہ بچوں کا کھیل ہے یہاں پہ جی۔ چلتے ہیں ایک بریک کے لیے، یہ ہمارے اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ، اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو شروع ہوگا اور پھر آپ سے گفتگو جاری رہے گی۔ ایک بریک کے لیے چلتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ مخدوم صاحب، وقت تھوڑا ہے، الیکشن جلدی ہو جائیں تب بھی، اپنے وقت پہ ہوں تب بھی، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ پھر وہی نتائج حاصل کر پائے گی جو اس نے 2008 کے الیکشن میں کیے تھے؟ بظاہراً ہم اس وقت حکومتی جماعت سمجھے جاتے تھے، لیکن تمام جو فورسز جو کہ میٹر کرتی ہیں کسی بھی الیکٹرل ایکسرسائز میں، وہ ہمارے خلاف کام کر رہی تھیں۔ میرے نزدیک جو آج صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح جو مین اسٹریم سیاسی جماعتیں ہیں، جو ان کی صورتحال ہے، ہماری جماعت 2008 کے الیکشن سے زیادہ سیٹیں انشاءاللہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ 2008 کے الیکشن میں پی ایم ایل این نے تقریباً 90 کے قریب سیٹیں لیں، ریزرو سیٹیں ملا کر۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی 2-3 میجر سیاسی جماعتوں، میجر میں یہ کہوں گا، انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا، جس میں جماعت اسلامی تھی، عمران خان تھے اور چند ایک اور جماعتیں تھیں۔ وہ سارا جو ووٹ تھا ریڈ بینک کا، وہ بھی ڈائریکٹ چلا گیا پی ایم ایل این کو چلا گیا۔ ٹھیک۔ اور اس کا فائدہ انہوں نے اٹھایا یہاں پہ۔ اب آنے والے الیکشن میں جو ہمیں بظاہر نظر آتا ہے کہ جماعت اسلامی، عمران خان اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ حصہ لیں گی اس میں، تو وہ جو
جس ووٹ بینک کا فائدہ PMLN کو ہوا تھا 2008 میں، ان کو فائدہ وہ نہیں ہو سکے گا. اور اس سے بڑھ کر ایک اور بات بھی ہے کہ پنجاب میں 3.5 سال سے PMLN کی حکومت بھی ہے. اور میں خود پنجاب کا رہنے والا ہوں. پنجاب میں جہاں پورے ملک میں باقی کرائسس ہے، بہت مسائل وہاں پہ ہیں، پنجاب بھی وہاں بھی تباہی ہو چکی ہے. وہاں تھانہ اور کچہری جو ہے وہ آج بھی نیلام ہو رہے ہیں وہاں پہ. اور یہ جو کچہری سے میری مراد ہے، یہ جو DCO کے دفاتر ہیں، تحصیلدار ہیں، پٹواری ہیں، تھانے وہاں بکتے ہیں. وہاں پہ لوگوں کو ریلیف وہاں نہیں مل رہا، انصاف نہیں مل رہا لوگوں کو. وہاں پہ سیاست جو ہے وہ سامنے ہے، لوگوں کے مفادات جو ہیں وہ پس پشت چلے گئے ہیں. اس لیے یہ عوامل ہیں. پھر ہماری جو اپنی ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لوگ ہمارے دور کو بھی اب یاد کرتے ہیں. پچھلے جو 5 سالہ دور ہے، ہم نے اس وقت آٹے کا ریٹ کیا تھا، بجلی کے لوڈ شیڈنگ کے کیا حالات تھے. آج ڈالر 90 روپے کا ہو گیا، ہمارے دور میں 60 روپے کا تھا. آپ کی قیادت کی طرف سے اب صورتحال سامنے آئی کہ ہم اگلا الیکشن پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے لڑیں گے. آپ کو اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان؟ آنیسٹ اوپینین ایز اے پولیٹیشین. دونوں اس کے ہمیں نقصان بھی ہوں گے، ہمیں فائدے بھی ہوں گے. ہمیں اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو پیپلز پارٹی کا جو سارا جو ملبہ ہے وہ ہمارے اوپر ہے. ہم اس کے آج شیئر ہولڈر بھی ہیں. ٹھیک. جو 3.5 سال میں جس کا ہماری پارٹی بھی نقاد رہی، میں خود بھی نقاد رہا ہوں، تو ہم نے اس کو اون کر لیا نا اب جی. ٹھیک. اس لیے تو یہ قیمت ادا کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ یہ قیمت ہم ادا کر رہے ہیں اور ہم نے آئندہ بھی کرنی ہے. لیکن 1.5 سال کا ٹائم رہتا ہے. الیکشن اگر آئینی طور پہ اگر ہوئے تو یہ مئی 2013 میں الیکشن ہونے ہیں، جو آئین کے مطابق الیکشن اگر ہوتے ہیں جا کے. تو اگر اگلے 1.5 سال میں ہم جو کولیشن میں ہم اس وقت موجود ہیں، ہم عوام کو بہتر ریلیف دے سکنے میں کامیاب ہو گئے، اگر ہم نے ان کو ان کے جو جائز حقوق ہیں وہ ان کو مکمل بھی نہیں، کچھ حد تک ہم نے ان کو دلوا سکے، اور معاشی جو اس وقت جو صورتحال ہے جو ابتری ہے اس میں ہم کوئی استحکام لے کے آ سکے، تو ہمیں یقیناً اس کے فائدے بھی ہوں گے. اور اس حوالے سے ہماری پارٹی بھی اور ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی جو اشتراک ہم نے کیا ہوا ہے، ہم ایک پروگرام پہ عمل پیرا ہیں جس میں ہمیں یقین ہے کہ آنے والے جو یہ چند مہینے ہیں اس میں آپ کچھ نہ کچھ ٹرن اراؤنڈ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا، جس سے عوام کو ریلیف جو ہے وہ ویزیبلی ملنی آپ کو نظر آنی. یہ بتائیے کہ آپ کے جو دوست ناراض ہیں، کہیں ہم خیال ہیں، کہیں یونیفیکیشن گروپ ہے، آپ نے ان کو بالکل رائٹ آف کر دیا؟ یہ تو بہت بڑی زیادتی نہیں کی آپ نے؟ ہم نے قطعاً رائٹ آف نہیں کیا جی. میرے اس میں بہت سے ایسے صاحبان ہیں جن کی میں بے پناہ عزت کرتا ہوں. میرے ذاتی ان کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات بھی ہیں جی، ہیں اور رہیں گے وہ، اور انشاءاللہ رہیں گے جی. اور جہاں تک میرا تعلق ہے جی، میری کوشش ہے، اور ہماری پارٹی میں اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ جی ہم واپس آ جائیں، اکٹھے ہو جائیں، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے تضادات ہیں، جو ڈفرینسز ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے. اور یہاں پہ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. میں بڑے کھلے الفاظ سے کہہ رہا ہوں. ایگوز کے مسئلے جو ہیں ان کا پس پش ڈالنا ہوگا دونوں طرف سے. ہمارے جو دوست ناراض ہیں ان کو بھی اور ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی یہاں پہ انا کو پس پش ڈالنا ہوگا، اور پارٹی کے مشترکہ مفاد کے لیے. مخدوم صاحب، اگر انا کو پس پش ڈال دیا جائے تو پھر مسلم لیگیں کیوں نہیں مل سکتی؟ یہ تو میں نے آپ کو فیصلہ کیا، جو میں نے آپ کو کہا نا، جو ٹائم گزر گیا سب سے بڑی وجہ انا تھی. لیکن میں تو ایک سیاسی تجزیہ میرا ہے کہ جس طرح ہماری اب دیکھیں، اب ہماری جو انڈرسٹینڈنگ، جو ہماری کمٹمنٹ ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، یہ اور دن بدن ہماری آگے چل رہی، مضبوط ہو رہی ہے، دیر پا ہو رہی ہے. ہم تو اس کو اب ہم نے تو پیچھے جو تھی وہ ساری صورتحال اس کو تو ہم نے ختم کر دیا نا جی. اب تو ہم نے ایک نیا ٹریک، اپنا جو ایک نیا پولیٹیکل کورس جو ہے، ایک نیا سیاسی روڈ میپ، اس پہ ہم گامزن ہیں، اور میرا نہیں خیال ہم اس سے اب کوئی ڈیویشن ہوگی. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، سپریم کورٹ ڈیسیژن، آپ کیا دیکھتے ہیں اس کا؟ جو بھی فیصلے ہیں، جس میں جو بھی گائیڈ لائن دی گئی ہے، فیصلہ تو اس میں ایز سچ کوئی نہیں ہے، اس پر عمل ہوگا؟ ہمارے اپنے ذاتی جو بھی ویوز ہیں جی، اگر ہم انصاف اور قانون اور آئین میں ہم بلیو کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں ہم جی، تو ہمیں اس پہ عمل پیرا بھی ہونا ہوگا اور ویزیبل طریقے سے ہونا ہوگا. سپریم کورٹ کے ہر ڈیسیژن کو ان لیٹر اینڈ ان اسپرٹ امپلیمنٹ ہونا ہوگا اور ہونا چاہیے. مخدوم صاحب، یہ بتائیے، ایک تاثر یہ بھی ہے، بلکہ آپ کے مخالفین تو اس کو کافی ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں، کہ
کہ آپ حکومت میں شامل ہوئے ہیں صرف مونس الائی کو جیل سے باہر لانے کے لیے. کیس کے میرٹس کیا ہیں اس کی بات اس وقت نہیں کرتے, وہ ایک طویل بحث ہے. یہ تاثر کس حد تک غلط ہے؟ ہر صاحب ہمیں حکومت میں شامل ہوئے 5 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے. اگر یہی ہماری نیت تھی یا ہمارا مقصد تھا تو آج مونس الائی کو باہر ہونا چاہیے تھا. اب مجھے ہنسی آتی ہے کہ جی حکومت میں شامل ہونے سے مونس الائی کیس پہ حکومت کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے. ہمارے شامل ہونے سے پہلے مونس الائی کے جو خلاف چلان تھا وہ عدالت میں سبمٹ ہو گیا تھا. اب تو کیس عدالت میں ہے, جوڈیشری کے پاس ہے. اب جوڈیشری پہ میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں, حکومت تو اس پہ اثر انداز ہو نہیں سکتی. تو یہ جوڈیشل ایک ورڈکٹ ہونا ہے جو ہونا ہے. تو یہ ایک ایسے مفروضے ہیں جو ہمارے جو نقاد ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ مونس الائی کی وجہ سے. ہم نے کہا قطعاً مونس الائی کا کیس کا اس ہمارے شامل ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ لوگ یہ انٹرپریٹ کرتے ہیں آپ کا حکومت میں شامل ہونا, پھر تھوڑی سی ناراضگی, پھر دوبارہ چلے جانا, کہ چونکہ زرداری صاحب کی مجبوری ہے نمبر گیم. آپ اگر نہیں ہیں تو زرداری صاحب کہیں نہیں ہیں, اس میں تو مجھے کوئی شبہ نہیں ہے. ایم کیو ایم حکومت سے ناراض تھی, باہر تھی. اگر آپ نہیں ہوتے تو حکومت کرمبل کرتی اگلے لمحے میں, اس پر تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کنوکشن کے ساتھ گئے ہیں کہ لوگوں کے کچھ کام ہونے چاہیے, یا صرف زرداری صاحب کو کہ ان کی حکومت نہ گر جائے اور نون کے لیے عذاب کا باعث بنی رہے؟ بالکل اسٹریٹ آنسر. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہمارے 50 سے پلس ایم این ایز جو ہیں پیپلز پارٹی کے 125 ایم این اے ملا کے 175 پلس بنتے ہیں. ٹھیک, آپ کو سمپل میجورٹی کے لیے 172 چاہیے. تو ہم 2 جماعتیں اکٹھی ہو جائیں تو آپ کی قومی اسمبلی کی جو میجورٹی آپ کی قائم رہتی ہے. اور یہ اس لیے ہم نے فیصلہ ایک جو ہم نے کیا, جو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں, کہ موجودہ حکومت کو اور نظام کو استحکام بخشا جائے, سیاسی استحکام, جس کی اس کو اشد ضرورت ہے. ایم کیو ایم کے 25 ایم این اے وہ شامل ہو بھی جائیں, پھر بھی ان کو اور ممبروں کی ضرورت ہوگی وہ 172 کا فگر پورا کرنے کے لیے. سو ہمارے ساتھ تو شامل ہونے کے ساتھ تو اب پیپلز پارٹی کو ایم کیو ایم ساتھ شامل ہو گئی ہے, اس سے مزید مضبوطی آئے گی. لیکن پیپلز پارٹی کو اب کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت سیاسی طور پہ نہیں رہی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی مرکوز ہو عوامی مسائل کے اوپر. بڑی جماعت ہے, اس کی لیڈرشپ رول ہے, ڈیلیور کرنے کا جو پہلا کام ہے انہوں نے کرنا ہے. ٹھیک, ہم نے ان کے معاون کے طور پہ کام کرنا ہے. تو پیپلز پارٹی کو اب کسی قسم کی کوئی سیاسی ان کے لیے کوئی دشواری نہ رہے یا سیاسی ان کے لیے ہینڈی کیپ کو نہ رہے, اس لیے ہم شامل ہوئے تھے کہ عوام کے مسائل جو ہیں ہمارے آنے سے وہ صحیح طور پہ حل ہو سکے. مخدوم صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو مل کے الیکشن لڑنے کی بات ہو رہی ہے, اس کے پس منظر میں پنجاب پہ قبضہ تو نہیں ہے؟ نہیں, قبضہ کیوں جی؟ اگر کل کو ہماری اگر ہم الیکشن جیت جاتے ہیں تو وائی ناٹ. نہیں, ایک تو کہ آپ نے ٹارگیٹس رکھے ہوئے ہیں. کیا ٹارگیٹ یہ ہے بالکل کہ ہم پنجاب میں گورنمنٹ بنائیں گے؟ ہمارا ٹارگیٹ تو ہے ہم 4 صوبوں میں ہماری حکومت ہونی چاہیے اگلے الیکشن میں, انکلوڈنگ پنجاب. آج ہی پنجاب میں حکومت جو ہے ہماری ہوتی اگر ہمارے لوٹوں کے ساتھ پی ایم ایل این نے حکومت سازی نہ کی ہوتی. بڑی کلیئر بات ہے جی. آج بھی پی ایم ایل این کے پاس تو میجورٹی پنجاب میں نہیں ہے. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں ہمارا مقابلہ اگر پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا تو ہمیں اس میں واضح طور پہ بہتری حاصل ہوگی. جو میں آپ کو پہلے بہت ساری باتیں بتا چکا ہوں پنجاب کی جو صورتحال کے حوالے سے. تو عمومی طور پہ جنرلی اوور آل ملک کی جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے, مجھے بڑا کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ پی ایم ایل جو ہے, ہمیں کیوں کہتے ہیں بٹ ہم پی ایم ایل پاکستان مسلم لیگ ہی ہیں. ہمیں 2008 میں ہمیں 55 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہمارے پاس تھیں. انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں 55 سے بہت زیادہ سیٹیں ہمیں انشاءاللہ تعالی حاصل ہوں گی. بہت بہت شکریہ مخدوم صاحب, آپ سے گفتگو کر کے بہت مزہ آیا, اور یقین ناظرین نے بھی بہت سے ایسے پہلو جس کے بارے میں ایلوژنس تھے, کنفیوژن تھا, وہ ان کے کلیئر ہوئے ہوں گے. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی مخدوم فیصل صالح حیات صاحب کی. جو ایک بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جتنی دیر بھی بولتے رہے کنوکشن کے ساتھ, یہ آواز ان کے دل سے نکلی ہوئی تھی, یہ حلق سے اوپر کی آوازیں نہیں تھیں. اب فیصلہ آپ پر ہے. سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.